جلدی سے کہ یہ رونے کا سلسلہ، یہ گریے کا سلسلہ، یہ فرش عزا بچھائی جانا، اس پہ بھی بڑے اعتراضات ہیں اور مسلسل ہوتے رہیں۔ اور سب سے پہلے ہیں امام غزالی، جنہوں نے فتویٰ جاری کر دیا، جی انہوں نے فتویٰ دیا یحرم علی الواعظ ذکر الحسین و اصحابہ، حرام ہے واعظ کے اوپر، ممبر پہ جانے والے کے اوپر، واعظ و نصیحت کرنے والے کے اوپر کہ وہ امام حسین کا ذکر کرے اور ان کے اصحاب کا ذکر کرے، حرام، جی حرام ہے کہ وہ ان کا ذکر کرے۔ اچھا صحابہ کا ذکر کریں، جائز ہے؟ ازواج رسول کا تذکرہ کریں، جائز ہے یا نہیں؟ علماء اسلام بتائیں جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے نا جی۔ نبی کریم کا تذکرہ کریں، جائز ہے۔ قاریان قرآن، حافظان قرآن، ان کی مدح و ثنا کریں، جائز ہے۔ لیکن جس کا ذکر خدا نے عبادت قرار دیا ہو، اس کے ذکر کو امت حرام قرار دے رہی ہے، اور کہ یہ حرام ہے وائس کے اوپر کہ وہ ذکر امام حسین کرے۔ جی ہم نے پوچھا حرام کیوں ہے؟ کوئی ریزن تو ہوگا۔ اب ریزن سن لیجئے، میرا گلا بھی تھوڑا سا جو ہے وہ بہت زیادہ دکھ رہا۔ عزیزان گرامی اب ریزن سن لیجئے، ریزن سے پتہ چلے گا۔ کہنے لگے لِأَنَّهُ يُحِيجُ بُغْضَ الصَّحَابَہ، کیونکہ امام حسین کا ذکر اور امام کی شہادت کا تذکرہ صحابہ کا بغض دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ جی صحابہ کا بغض پیدا کرتا ہے امام حسین کا ذکر، اصحاب امام حسین کا ذکر۔ اگر آپ کربلا کو یاد کرو گے، کربلا کا بیان کرو گے، تو اس سے صحابہ کا بغض پیدا ہوگا۔ لہذا کربلا کو چھوڑ دو، شہادت امام حسین کو چھوڑ دو، تاکہ صحابہ کا بغض پیدا نہ ہو۔ یہ عجیب فلسفہ ہے، ذکر امام حسین کا ہے، مدح و ثنا امام حسین کی ہو رہی اور بغض صحابہ سے پیدا ہو رہا۔ اس کا مطلب شہادت اور صحابہ میں کوئی لنک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اور شہادت امام حسین میں کوئی تو رابطہ ہے، کوئی تو تعلق ہے۔ جی اگر تعلق نہ ہوتا تو امام کے ذکر سے ان کی نفرت کیوں پیدا ہوتی؟ ہمیشہ مظلوم کے ذکر سے ظالم کی نفرت پیدا ہوتی، ہمیشہ مقتول کے ذکر سے قاتل کی نفرت پیدا ہوتی۔ جی تو ماننا پڑے گا کہ ہم تو کہتے ہیں، ہمیں تو تم کہتے رہتے ہو ممبروں پہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اما تم خود ہی پردے اٹھاتے ہو، تم خود ہی پردے اٹھاتے، کیا ضرورت پڑ گئی تھی یہ کہنے کی کہ صحابہ کا بغض پیدا ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے تم خود جانتے ہو کہ شہادت امام حسین اور صحابہ میں کوئی رابطہ ہے۔ صحابہ ہے محمد والے محمد پر، جی کوئی تو رابطہ ہے، کوئی تو تعلق ہے۔ عزیزان گرامی کوئی تو رابطہ ہے، کوئی تو تعلق ہے صحابہ اور شہادت امام حسین علیہ السلام میں۔ اچھا جلدی سے پوچھ لیتا ہوں، کن صحابہ کا ذکر ہوتا ان کے نام اور بیان کر دیتے تاکہ مسلمان کنفیوز نہ ہوتا؟ کتنا اچھا ہوتا ہمارے لیے پڑھنے والوں کے لیے کہ ہم کنفیوز نہ ہوتے، سارے صحابہ کے بارے میں کم سے کم ان 2 4 10 20 جو بھی تھے آپ کی نظر میں ان کے نام اور لکھ دیتے کہ ان کا بغض پیدا ہوتا۔ لیجئے اس مجلسی مجمع سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا امام حسین کی شہادت، امام کے مظالم، امام پہ مصیبت سننے کے بعد کسی کے ذہن میں جناب سلمان فارسی سے بغض پیدا ہوا؟ جی جناب سلمان فارسی سے کسی کے ذہن میں بغض آیا، کسی کے دل میں نفرت پیدا ہوئی؟ تو کیا صحابی نہیں ہے جناب سلمان فارسی؟ صحابی ہے نا۔ جناب مقداد کے لیے نفرت پیدا ہوئی کسی کے دل میں؟ جناب ابو ذر کے لیے ہوئی؟ حذیفہ یمانی کے لیے ہوئی؟ عمار کے لیے ہوئی؟ نہیں ہوئی نا کبھی نفرت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ خاص صحابی ہیں کہ جیسے ہی امام کی شہادت بیان ہوتی، سارے صحابی نہیں ہیں، سارے صحابی نہیں ہیں، کچھ خاص ہی افراد ہیں کہ جیسے ہی ذکر کربلا ہوتا وہ ذہن میں آ جاتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو کربلا نہ ہوتی۔ صلاۃ ہے محمد والے محمد، بغض ان سے پیدا ہوتا، بغض ان سے پیدا ہوتا۔ اچھا یہاں انہوں نے تھوڑا سا پردہ اٹھایا تھا کہ کون کیا وجہ کہ ہم حرام قرار دے رہے ہیں ذکر امام حسین کو۔ ایک خط لکھا عبداللہ ابن عمر نے، ایک خط لکھا یزید نے عبداللہ ابن عمر کو، ذرا غور سے سنیے گا۔
اس کے بعد جواب دیا عبداللہ ابن عمر نے، خلیفہ دوم کا بیٹا عبداللہ ابن عمر، صحیح ہے نا؟ عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا یزید کو، یزید تجھے اپنی آخرت کا خیال نہیں؟ تو نے فرزند رسول سیدہ شباب اہل الجنہ امام حسین کو جو ہے وہ قتل کر دیا، ان کی اولاد کو شہر بشہر پھرایا، تیری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تیری اسلام کی حمیت کو کیا ہو گیا؟ بس جیسے ہی یہ خط پہنچا، یزید نے اس خط کو پڑھا، پڑھنے کے بعد سر جون جو باپ کا غلام تھا، اور یاد رکھیے گا ان کے گھروں میں ہمیشہ عیسائی اور یہودی رہے مشیر کے طور پر، صحیح ہے، سر جون یہودی تھا، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ ہوا کہ جی خط پڑھنے کے بعد اس نے عبداللہ ابن عمر کو خط لکھا، کہا کہ جی ہمارے پاس یہ آپ کے باپ کے بھیجے ہوئے، ساتھ میں خط بھیج دیا کہ آپ کا باپ کا بھیجا ہوا خط موجود ہے، اس خط میں خلیفہ دوم نے یہ لکھا تھا کہ ہم نے تمہیں سجی سجائی حکومت دی ہے، صحیح نا، ہم نے حکومت کو مضبوط کر کے تمہارے حوالے کر دیا، یاد رکھنا آل محمد میں سے کوئی بھی اس حکومت تک نہ پہنچنے پائے، یاد رکھنا آل محمد یعنی حضرت علی اور اولاد علی میں سے کوئی اس حکومت تک نہ پہنچنے پائے، اگر کوئی اس حکومت تک پہنچ گیا تو شاید تم سے حکومت چھن جائے۔ تو عزیزان گرامی، یہ سیاستیں چلتی رہیں، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں اور یہیں سے مصائب پڑھنا ہے، غور فرمائیے گا ذرا۔ تو اب وہ خط آ گیا عبداللہ ابن عمر کے پاس، صحیح نا، اب امام بلازری نے جو ہے اس خط کو لکھ دیا اپنی تاریخ بلازر میں، جی اب انہوں نے پردے اٹھائے، غور کیجیے گا ذرا کہ یہ کون صحابہ تھے جن کو بچانے کے لیے امام غزالی فتویٰ دے رہے تھے، انہوں نے وہاں پردہ فاش کیا اور بتایا کون صحابہ تھے۔ تو ایک مرتبہ جب وہ خط پڑھتے جاتا عبداللہ ابن عمر اور پیشانی سے پسینہ پہنچتے جاتا کہ یہ کیا ہو گیا، تو امام بلازر لکھتے ہیں کہ جی یہاں سے کہا جاتا، اس خط کو نقل کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں قیلا منہا ہونا، یہاں سے یہ بات کہی گئی کہ قتل الحسین یوم السقیفہ، قتل الحسین یوم السقیفہ، حسین سقیفہ میں قتل کر دیے گئے، غور کیجیے گا، حسین سقیفہ میں قتل، کیوں؟ اس لیے کہ نہ اسلام کے خلاف سقیفہ میں کوئی میٹنگ ہوتی، نہ وہاں حاکم چنا جاتا، اور نہ یہ نوبت کربلا تک پہنچتی۔ تو سقیفہ میں کون تھے؟ حضرت علی کے خلاف کون لوگ تھے سقیفہ میں؟ جی امام بلازر نے صاف کر دیا کہ جو سقیفہ میں تھے وہ ہیں اصل قاتل، جو سقیفہ میں تھے وہ ہیں اصل قاتل۔ تو عزیزان گرامی، یہ ذکر امام حسین ہے، یہ شہادت امام حسین ہے، یہ ایسے ہی جاری و ساری رہے گی، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ تم فتوے دیتے رہو، اسے بدعت بتاتے رہو، لیکن یہ کہ یہ دنیا کی وہ قومیں کہ جو ابھی تک بیدار نہیں ہوئیں، جیسے جیسے ایجوکیشن آگے بڑھے گی، علم آگے بڑھے گا، صحیح نا، ویسے ویسے وہ لوگ بھی حسین حسین کے نعرے لگائیں گے، صحیح نا۔ ابھی فضل ہمدرد کو دیکھ لو، محمد علی انجینئر کو دیکھ لو، طاہر القادری کو دیکھ لو، یاسین القادری کو دیکھ لو، فریدی کو دیکھ لو، اپنے یہاں سے احمد حسن کو دیکھ لو امروہہ سے، صحیح نا، یہ وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ آل محمد کے لیے لڑ رہے ہیں، غور کیجیے گا۔ تو عزیزان گرامی، بس میں تو ایک ہی جملہ کہوں گا کہ مدرسوں میں پڑھنے والے مدرسوں سے نکلیں، کالجز میں چلے جائیں، یونیورسٹیز میں چلے جائیں، صحیح ہے، ماڈرن تعلیم حاصل کریں تاکہ ماڈرن تعلیم سے ان کا ذہن کھل جائے، جب ذہن کھل جائے تو اسلام کو پڑھیں، جب اسلام کو پڑھیں گے تو کھلا ہوا ذہن اہل بیت کو بآسانی قبول کرے گا۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد۔ اب وہاں تو حافظ اور قاری بیٹھا ہوا اہل بیت کا زہر گھول رہا، ہر روایت کی تعویل کر دیتا، ہر روایت کی شرح اپنی طرف سے بیان کر دیتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہے، صحیح نا، تلواریں لے کر کے آ رہے ہیں پھر بھی بتا رہے ہیں نہیں ان میں کوئی آپس میں لڑائی نہیں تھی، اور تو جنگ صفین کیسے ہو گئی ہے؟ کوئی آپس میں جھگڑا نہیں تھا تو جنگ صفین کیسے ہو گئی؟ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، آپس میں جو ہے وہ شیر و شکر تھے، محبت کر رہے تھے ایک دوسرے سے، تو جنگ جمل کیسے ہو گئی؟ ماننا پڑے گا یا نہیں؟ تو وہ جنگ کے بعد بھی دوست ہی بتا رہے ہیں ان کو، یہ تو آل محمد کے دوست تھے۔ تو خدا کرے کہ یہ لوگ مدرسوں سے نکلیں اور ماڈرن تعلیم حاصل کریں تاکہ ان کے ذہن کھلیں اور ان کو پتا چلے کہ دوست کسے کہتے ہیں اور دشمن کسے کہتے ہیں۔ صلاۃ علی محمد و آل محمد۔ بس عزیزو،